بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں سے ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل احد کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو جب شکست ہو رہی تھی تو کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ اس وحشتناک خبر سے جو اثر صحابہ پر ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہے، اسی وجہ سے اور بھی زیادہ گھٹنے ٹوٹ گئے۔ حضرت انس بن نضر چلے جا رہے تھے کہ مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت میں حضرت عمر، حضرت طلحہ ان پر نظر پڑی کہ سب حضرات پریشان حال ہیں۔ حضرت انس نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان پریشان سے نظر آ رہے ہیں؟ ان حضرات نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت انس نے کہا کہ پھر حضور کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تلوار ہاتھ میں لو اور چل کر مر جاؤ۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تلوار ہاتھ میں لی اور کفار کے جم گھٹے میں گھس گئے اور اس وقت تک لڑتے رہے کہ شہید ہوئے۔ فائدہ ان کا مطلب یہ تھا کہ جس ذات کے دیدار کے لیے جینا تھا جب وہی نہیں رہی تو پھر گویا جی کر ہی کیا کرنا ہے، چنانچہ اسی میں اپنی جان نثار اور قربان کر دی۔ یعنی ان کا جذبہ دیکھو، محبت دیکھو۔ جیسے آج کل کے اعتبار سے کوئی بندہ جب ہر طرف سے اس کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں پھر بولتا ہے جاؤ میدان میں جو ہوا دیکھا جائے گا۔ ابھی اسی کی بھی آخری تمنا یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ابھی اگر یہ بات سامنے آ گئی کہ نبی پاک نہیں رہے تو ہم کس رہ کر کیا کریں گے؟ جاؤ میدان میں جو بھی ہوا۔ اور یہ بھی نہیں کہ بھاگ جائے، جا کر کے جنگل میں پہاڑوں میں بیٹھ جائے، بس یار شہر میں جاؤں گا نبی نظر نہیں آئے گا مجھے کیسے سکون آئے گا؟ نہیں، جس کام کے لیے پیغمبر کریم تشریف لائے تھے اسی کام میں لگ گئے اور لڑتے گئے، مارتے گئے، دشمنوں کو توڑتے گئے، جا کر کے اتنے قدر لڑے کہ خود اپنے ایسے زخموں کے ساتھ چور چور ہوئے کہ وہ وہیں ہی پوری شہادت بھی ملی اور جان نکل گئی۔ جان نکلنا تلواروں کے سامنے کوئی آسان تو نہیں ہوتی، ظاہر ہے کوئی تلوار ہاتھ میں لگی ہوگی، کوئی گوشت میں لگی ہوگی، کوئی ٹانگ میں لگی ہوگی، کئی سارے زخموں کے بعد جا کر کے شہادت ملتی ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں بھلے کٹ جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کرنے کی کوشش بہرحال کروں۔ یہی جذبہ اگر آج کے زمانے میں مسلمانوں میں ہو نا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کافر کے اندر یہ جرأت ہو کہ مسلمانوں کو للکارے۔ اس زمانے کے اندر آخری زمانے میں جو پیغمبر کریم کے ذات پر ایمان لانے والے تھے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تھے، 1 لاکھ سے زیادہ، یعنی 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اور آج کے زمانے میں صرف کراچی کے اندر 2.5 کروڑ سے زیادہ صرف مسلمان ہیں، صرف ایک شہر کے اندر۔ اس زمانے میں صرف 1 لاکھ پوری دنیا کے اوپر رعب تھا۔ آج کے زمانے میں صرف ایک شہر کے اندر 2.5 کروڑ، پورے دنیا کے اندر 2.5 ارب سے زیادہ، تقریباً 3 ارب مسلمان ہیں۔ لیکن کفر اتنا طاقت میں ہے، مسلمان اتنا بزدل ہے، ہر چیز کے اندر ان سے بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے کہ ہم تو آپ کے بغیر نہیں چل سکتے، آپ ہماری مدد کرو تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم مارے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ جیسے مشرف کو امریکہ نے بولا کہ اپنے مسلمانوں پر بمباری کرو، افغانستان کے طالبان کو بموں کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے سے اڑاؤ، نہیں تو پھر تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ اور اس خبیث نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور بولا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ بولیں گے وہی کریں گے۔ تو ایسی ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ آج کا جو واقعہ عجیب خطرناک واقعہ ہوا ہے
لاہور میں پی ٹی آئی کے جلوس میں ایک عورت پینٹ شرٹ پہنی ہوئی اور جذبات میں آ کر کے ننگی ہو کر کے بے غیرت نے بازار میں ڈانس کیا ہے۔ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے یہ اسلامی غیرت؟ کہاں چلے گئے یہ ظالموں کے، ان ظالموں کو ڈنڈا دینے والے، روکنے والے؟ اگر قانونی طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کرو تو کورٹ سامنے آ جاتی ہے، خبردار۔ اور اگر غیر قانونی کرو تو پھر بولتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں۔ اور یہ جو اتنی بڑی زنا پھیلا رہے ہیں زمان پارک کے اندر، اس طرح کی بے حیائی کر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ حد ہوتی ہے یار، ڈانس کرنا کوئی اچھی چیز ہے؟ لیکن پھر ننگے ہو کر کے، باقاعدہ قمیص اتار کر کے، نعوذ باللہ۔ ان کو سپورٹ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، جو اخلاقی لحاظ سے، زبانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، کسی بھی طرح سے ایسے یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو عطا کی ہیں، جن نعمتوں کے ذریعے سے ان یہودیوں کو کسی بھی طرح سے ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ان سے چھین لے، ظالموں سے۔ تو یہ حال ہے اسلامی غیرت کو چھوڑنے کا۔ ہم نے اس زمانے کے اندر اسلامی غیرت تھی تو بادشاہ بھی ڈرتے تھے۔ آج اسلامی غیرت نہیں ہے تو بازاروں کے اندر بھی یہ رنڈیاں آ کر کے اس طرح کی شرارتیں کرتی ہیں، ان کو خوف نہیں ہوتا کہ کوئی مجاہد آ نہ جائے۔ ایسے زمانے کے اندر بھی اگر مسلمان سوئے رہے اور کفر کا ساتھ دیتے رہے تو پھر جو ذلت و رسوائی آئے گی نا، پھر اسی کا کوئی اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں گیا، وہاں ایک باندی فروخت ہو رہی تھی جو دیوانی بتائی جاتی تھی کہ پاگل ہے، پگلی ہے۔ میں نے 7 دینار میں خرید لی، اپنے گھر لے آیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اٹھی، وضو کیا، نماز شروع کی۔ نماز میں اس کی یہ حالت تھی کہ روتے روتے اس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے مناجات شروع کی۔ مناجات من اللہ تعالیٰ کے سامنے باتیں کرنا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، اس طرح کی باتوں کو کہتے ہیں مناجات۔ اور یہ کہنے لگے کہ میرے معبود، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، مجھ پر رحم کر، یا اللہ تیری میرے ساتھ محبت ہے۔ باندی ہے، نوکرانی ہے بھائی، عورت ہے، کام کاج مزدوری کرنے والی عورت، دن کو پورا دن اپنے مالکوں کا، سیٹھوں کا کام کیا، خدمت کی، رات کے ٹائم پر اللہ کے سامنے سجدے کر رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، پھر دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ تجھے جو میرے ساتھ محبت ہے، اس محبت کی قسم دے کر کے میں عرض کرتی ہوں کہ مجھ پر رحم کر۔ میں نے اس سے کہا کہ اس طرح نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اس کی قسم، اے اللہ تو مجھے معاف کر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اللہ تیری میرے ساتھ جو محبت ہے، اسی محبت کے صدقے مجھے معاف کر۔ تو مالک نے، سیٹھ نے سن لیا، کہتا ہے کہ ایسا نہ کہا، بلکہ یہ بول اے اللہ میری جو تیرے ساتھ محبت ہے، بندی کی جو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اسی محبت کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ یہ سن کر اس عورت کو غصہ آ گیا، کہنے لگی قسم ہے اس ذات کی، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے میٹھی نیند نہ سلاتا، مجھے یوں کھڑا نہ رکھتا۔ تم سوئے ہوئے ہو اور میں جاگ رہی ہوں، جاگ کر کے اور اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہوں، یہ اللہ کی میرے ساتھ محبت ہے، اسی وجہ سے۔
ماں کی بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو بچہ جیسے جاگتا ہے نا تو یہ ماں بھی اسی کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کا میرے ساتھ پیار ہے تبھی تو مجھے ملاقات کے لیے بلایا نا، جگایا نا، ورنہ اللہ کا علم تو تمہیں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تہجد پڑھو، نماز پڑھو، روزے رکھو۔ تمہیں توفیق نہیں ملی، مجھے ملی، اللہ کا میرے ساتھ پیار ہے نا۔ اللہ اکبر۔ پھر اوندھے منہ وہ عورت گر گئی اور چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ عورت لونڈی باندھی بیچاری عبادت کر کے اور اشعار پڑھ رہی ہے۔ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، دل جلا جا رہا ہے، صبر جاتا رہا اور آنسوں بہہ رہے ہیں۔ اس شخص کو کس طرح قرار آ سکتا ہے جس کو عشق اور شوق اور اضطراب سے چین ہی نہیں۔ اے اللہ، اگر کوئی خوشی کی چیز ہو تو اس کو عطا فرما کر مجھ پر احسان فرما۔ اس کے بعد بلند آواز سے یہ دعا کی کہ اللہ، میرا اور آپ کا معاملہ اب تک پوشیدہ تھا، میں چھپ چھپ کر تیرے سامنے عبادت کرتی تھی، تیرا میرے ساتھ پیار تھا، روزانہ جاگنے کی توفیق دیتا تھا، اب مخلوق کو خبر ہو چلی، اب مجھے اٹھا لیجئے۔ اللہ، آپ ہی آج تو میرے اس مالک کو پتہ لگ گیا کہ رات کو میری تیرے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، میں دعائیں کرتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں۔ یا اللہ، یہ راز کی بات کھل گئی، ابھی مجھے زندہ رہنے میں مزہ نہیں آئے گا، یا اللہ مجھے اٹھا لیجئے، اپنے پاس بلا لیجئے۔ یہ کہہ کر زور سے ایک چیخ ماری اور فوت ہو گئی۔ یار ایسی بھی محبت ایک باندی کی نوکرانی کی، جو لوگوں کی نوکری دے کر کے خدمت کر کے گزارا کر رہی ہے بیچاری، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا قریبی تعلق کہ رات کو تہجد پڑھ رہی ہے اور تہجد کے علاوہ مناجات کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے۔ آج کل ہم مسلمانوں کو تو دن کو بھی 2 منٹ کی دعا مانگنے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا پیار اتنا کہ کہہ رہی ہے کہ اللہ، جب تک میں چھپ کر تیرے ساتھ ملاقات کرتی تھی مزہ آتا تھا، آج یہ راز فاش ہو گیا، ابھی مجھے دنیا میں نہ رکھ۔ اللہ رب العالمین نے اسی ٹائم پر دعا قبول کر کے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے پاکیزہ صحابہ کرام، ایسے پاکیزہ بزرگ اولیاء، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔